السلام علیکم. اس ویڈیو میں ہم صلات کا ترجمہ کر رہے تھے، اس کو آگے بڑھائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک. ہم نے یہ گزشتہ ویڈیو میں دیکھا تھا کہ تسبیح کا اور حمد کا کیا مطلب ہے اور اللہم کا کیا مطلب ہے. اب ہم دیکھیں گے تبارک اسمک و تعالی جدک. اب اس میں جو ہمیں الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں یا ہمیں سمجھ آتی ہے وہ ہم ان کا ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں. مثلا یہ وا جو ہے، وا یہ اسم، کاف زبر کا، وا پھر آ گیا، پھر یہ جد اور کا، یہ تعالی، یہ تعالی کا لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں اللہ تعالی. پھر یہ وا آ گیا، لا آ گیا، الہ آ گیا، غیر آ گیا، پھر کا آ گیا. اب یہ تبارک، اس کو بھی دیکھیں گے یہ کیا ہے. یہ وا کا مطلب اور. یہ آپ جب نوٹس بنائیں نا تو اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیکھ لیا کریں، اور پھر آپ کو جلدی جلدی ترجمہ، آدھے سے 50% سے زیادہ ترجمہ تو آپ کو ویسے ہی پتا ہوگا. اور لا کا مطلب نہیں، الہ کا مطلب الہی، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. غیر کا مطلب غیر، اور تعالی کی جگہ تعالی. تعالی کا بھی ترجمہ نہیں کرتے لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اسم کا مطلب اسم یا نام، اسم یا نام. اردو میں نام کہتے ہیں، عربی میں اسم کہتے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو اسم کے جو بھی ناؤن ہوتا ہے، ناؤن کے اینڈ پہ اگر کاف زبر کا آ جائے تو وہ تیرا ہوتا ہے. تو یہ اسم کا تیرا، نام تیرا. یہ جدوں کا، یہاں بھی تیرا لکھتے ہیں، یہ جد کو بعد میں دیکھتے ہیں. اور غیر کا، یہ غیر کا مطلب غیر، کا مطلب تیرا. اب تبارک اور جد رہ گیا. یہ جد کے لیے آپ دیکھیں کہ ایک لفظ ہے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، وجود. یا ایک اور لفظ ہے موجودگی. وجود یا موجودگی. تو ہم یہاں پہ موجودگی ذرا زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں، تو وہ موجودگی اس کی ترجمہ کر لیتے ہیں، بعد میں اس کو ڈسکس کریں گے. اور تبارک برکت والا. اب اس کا با محاورہ ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں. با محاورہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور برکت والا ہے تیرا نام. اے اللہ تعالیٰ، ہم مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے حضور ہم حاضر ہیں نماز میں، اور ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ تعالیٰ. پہلے کہا تھا تسبیح تیرے لیے ہے، حمد تیرے لیے ہے، اور برکت والا ہے تیرا نام، اور موجودگی تیری. تعالی، تعالی، چلیں اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں اعلی. اعلی موجودگی تیری، اور تیری موجودگی بہت اعلی ہے، گریٹ ہے. اور نہیں الہی غیر تیرا، یعنی غیر یا علاوہ، علاوہ تیرے، یعنی تیرے علاوہ کوئی الہی نہیں ہے. اب ہم جو اس میں غور و فکر کے لیے، تاکہ غور و فکر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نماز پڑھتے ہیں، 36 قسم کے خیالات آتے ہیں، تو ان خیالات سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ان کو رد کرنا شروع کر دیں. آپ جتنا ان کو رد کریں گے وہ اتنے ہی آئیں گے. اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان خیالات کی بجائے آپ جو اللہ میاں سے باتیں کر رہے ہیں
ان باتوں کے اوپر آپ غور کریں. آپ ذرا کہتے ہیں نا کہ واچ یور ورڈز، واچ یور اسٹیپس. واچ یور اسٹیپس یعنی کہ اپنے قدموں پر خود نظر رکھو. تو آپ جو اللہ سے بات کر رہے ہیں ان باتوں پہ آپ خود غور کریں. ہم کہتے ہیں ذرا تم سوچو تو صحیح تم کیا کہہ رہے ہو. تو وہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ میں نے بات کی ہے، تو جب آپ کو پتا ہے تو آپ اپنی باتوں پہ غور کریں گے اور اللہ کی موجودگی کو فیل کریں گے. تو اللہ کی موجودگی کو فیل کرنا یہی نماز ہے. اور نماز کیا ہے؟ صرف اٹھنا بیٹھنا تھوڑی ہے کہ آپ نے ایک کسی کمرے کے چاروں کونوں میں سے کسی ایک کونے میں منہ کر لیا اور آپ ہاتھ منہ دھو کے وہاں کھڑے ہو گئے. تو یہ کیا عبادت ہوئی؟ عبادت تو وہ تب ہوگی جب اللہ کی موجودگی آپ کے اندر، آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں اللہ کی موجودگی کا احساس قائم ہو. تو وہ احساس قائم کرنے کے لیے یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم الفاظ جو ہم اللہ میاں سے کہہ رہے ہیں ان الفاظ پہ ہم غور کریں. اب غور کرنے کے لیے جو پوائنٹس ہیں وہ جو میرے ذہن میں آئے وہ آپ کو بتا رہا ہوں، باقی آپ خود بھی غور کریں. کیونکہ جس طرح میں اللہ کا بندہ ہوں آپ بھی تو اللہ کے بندے ہیں. تو جب آپ خود اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ جیسے مجھے کچھ نہ کچھ سمجھایا ہے آپ کو بھی سمجھائے گا. تو کوشش کریں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا، کوئی کر سکتا، سب کر سکتے ہیں. کوشش کریں. برکت. اب برکت جو ہے وہ عربی میں برکہ، ایک وہ سوئمنگ پول کو بھی برکہ کہتے ہیں. کوئی چیز کہیں پہ پانی اکٹھا ہو جائے اس کو برکہ کہتے ہیں. ہم اردو میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ یار میرے پاس اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے، ہم کہتے ہیں اللہ برکت دے. مطلب برکت یہ کہ اس میں مزید اضافہ ہو. تو برکت جو ہے وہ یہ کوئی پول ہے، POOL، پول، ذخیرہ. اور کس چیز کا ذخیرہ ہے؟ اسم کا ذخیرہ. اللہ کا ہر اسم، اللہ کا ہر نام ایک نور ہے. تو یہ جو تبارک ہے، یہ جو ذخیرہ ہے اللہ کے نور کا ذخیرہ ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الرزاق. الرزاق جو ہے وہ رزق کے جو انوار ہیں، جن نور کی لہروں سے رزق دنیا میں چل رہا ہے، ان سارے انوار کا جو ذخیرہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اسم الرازق. اس اسم کے، اس نام کے نور سے دنیا میں رزق قائم ہے اور چل رہا ہے. اور یہ جو الرازق ہے یہ نور ایک ذخیرہ ہے جس سے پوری کائنات فیڈ ہو رہی ہے. اسی طرح الرحمن الرحیم، یہ بھی نور ہے، اللہ کا نور ہے جس سے رحمتیں کائنات میں فیڈ ہو رہی ہیں. تو یہ ایک ذخیرہ ہے. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ وتبارک اسمک کا بہت بابرکت ہے، یعنی کہ بہت بڑا نور ہے تیرے ہر اسم کے اندر. وتبارک اسمک کا بہت برکت والا ہے، یعنی بہت وسیع ذخیرے والا ہے تیرا نور. وتعالی جدک کا، اور تیری موجودگی بہت اعلیٰ ہے. وتعالی، تیری موجودگی بہت اعلیٰ ہے. اعلیٰ یعنی کہ تیرا ہونا، یا ہم تیرے حضور آ گئے، ہم تیرے سامنے آ گئے، ہم تیرے آگے پیش ہو گئے. تو یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے کہ ہم تیرے سامنے پیش ہو گئے. یعنی ہم اپنی خوش قسمتی کا اظہار کر رہے ہیں، ہم اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میں تیرے سامنے پیش ہو گیا. کیونکہ یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے کہ میں تیرے سامنے پیش ہو گیا. وتعالی جدک کا، تیری موجودگی کہ میں تیرے سامنے آ گیا، تو میرے سامنے موجود، یعنی میں تیرے حاضر ہو گیا. میرا حاضر ہونا بہت اعلیٰ بات ہے. ولا الہ غیرک، اور نہیں کوئی الہی. الہی ہم نے وہ جب سورہ ناس پڑھے تھے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ الہی جو ہے وہ ہے معبود. اور یہ کیوں ہے، یہ اس کا ترجمہ یہ معبود کیوں کیا ہے، حالانکہ معبود خود عربی کا لفظ ہے.
لیکن ہم الہی کا ترجمہ معبود کیوں کرتے ہیں؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ڈیوائن پاور ہے جس کا کانسیپٹ آسمان سے نازل ہوا ہے، تو وہ ڈیوائن پاور جو ہے وہ الہی ہے. تو وہ ڈیوائن پاور کو الہ عربی میں کہتے ہیں، اردو میں ہم الہی کہتے ہیں. اور پروردگار رب کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ معبود، جس کی بندگی کی جائے، جس کی پرستش کی جائے. تو وہ اور نہیں کوئی پرستش کے لائق، عبادت کے لائق علاوہ تیرے، غیر تیرا، یعنی تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے 1 to 1 بات کر رہے ہیں اس پوری سبحانک اللہ میں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا ابھی بار بار کا کیا مطلب ہے؟ تیرا تیرا تیرا، 1 to 1 بات ہو رہی. تو یہ بہت ہی بڑا اعزاز ہے، اور اس اعزاز کا ہم نے یہاں پہ اظہار بھی کیا کہ تیری موجودگی بہت اعلیٰ ہے کہ ہم تیرے سامنے پیش ہوئے، یہ ہماری بہت ہی خوش قسمتی. تو یہ اگر آپ خود سوچیں کہ ایک نمازی اگر اس طرح سوچ کے سمجھ کے نماز پڑھتا ہے تو بیسیکلی پھر اس کو تو نہ دکان یاد رہے گی، اور نہ اس کو مکان یاد رہے گا، نہ اپنی بیماری یاد رہے گی، وہ سب کچھ بھول جائے گا، اس کو اللہ ہی اللہ یاد رہے گا. تو اسے کہتے ہیں اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، کہ آپ ہوں اور اللہ ہو اور آپ اللہ سے بات کریں، آپ کو خود سمجھ بھی آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو ہم پھر اگلی ویڈیوز میں اس سے آگے جو ہیں ہم الحم شریف کر چکے ہیں، اور جو 8 صورتیں وہ بھی یوٹیوب پہ موجود ہیں، اور ایک ایک کر کے فیس بک پہ میں ڈالتا جا رہا ہوں. اور اب ہم اگلی ویڈیو میں رکوع اور سجدے کی جو تسبیح ہے، رکوع کے بعد کھڑے ہونے کی اور اس کے بعد سجدے میں جانے کی جو تسبیحات ہیں ان کو دیکھیں گے. اس کے بعد پھر تیار انشاءاللہ نماز کا یہ پورا سلسلہ کریں گے. شکریہ.